ناظرین، چنگیز خان کی وحشت اور ہولناکی کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا۔ چنگیز خان کے مسلمانوں پر مظالم کے واقعات سے داستانیں بھری پڑی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں بھی ان کے مظالم کا ایک خاص خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ ان کی مسلمانوں سے دشمنی کیوں اور کیسے شروع ہوتی ہے؟ کیسے انہوں نے خلافت عباسیہ کو مکمل ختم کیا؟ کس سلطان کی ایک غلطی نے منگولوں کو چین سے لے کر فلسطین تک کا حکمران بنا دیا؟ وہ کون سی اسلامی ریاست تھی جس نے منگولوں کو تاریخ کی سب سے بری شکست دی؟ آئیے اس سب کا احوال دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، 1216 میں منگولوں کے سربراہ چنگیز خان، جس کا اصل نام تموجن بھی تھا، اس نے کارا خطائی سلطنت کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا۔ چین کے خلاف مہمات میں مصروف ہوتے ہوئے اس نے 1218 عیسوی میں کارا خطائی سلطنت کو مکمل ختم کر دیا اور اس پر مکمل قابض ہو گیا۔ کارا خطائی سلطنت کی اس وقت سرحدیں خوارزمی سلطنت کے ساتھ ملتی تھیں۔ خوارزمی سلطنت کا سلطان علاء الدین خوارزم شاہ تھا۔ ناظرین، یہ وہی سلطان علاء الدین خوارزم شاہ تھا جس نے خلافت عباسیہ سے بغاوت کر کے اپنی ایک الگ ریاست قائم کر لی، جس پر خلافت عباسیہ نے چنگیز خان سے اس غداری کو کچلنے کے لیے مدد طلب کی، پر چنگیز خان نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ چین کی مہمات سے ملنے والے سونے سے وہ خوارزمی سلطنت کے ساتھ ایک منافع بخش تجارت میں مصروف تھا۔ اس نے خوارزمی سلطنت سے امن معاہدہ کرتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو یہ پیغام بھجوایا، جس میں اس نے لکھا: میں اس سرزمین کا خان ہوں جہاں سے سورج ابھرتا ہے، اور تم اس سرزمین کے سلطان ہو جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ ہم کسی لڑائی میں نہیں آتے اور امن معاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، چنگیز خان نے 500 لوگوں پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ خوارزمی سلطنت بھیجا، جس میں 450 سے زائد مسلمان بھی شامل تھے، پر وہاں خوارزمی شہر ایترا کے گورنر اینل چوک نے ان سب کو منگول جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا، جس پر چنگیز خان بہت غصے میں آ گیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے 3 قاصدوں، جس میں ایک مسلمان بھی شامل تھا، تحقیقات کے لیے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے پاس بھیجے، مگر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے ان کے سر اور داڑھی منڈوا دی اور انہیں واپس بھیج دیا، اور ان سب تاجروں کو بھی قتل کر دیا جن کے اوپر منگول جاسوسی کا الزام تھا۔ جب اس بات کا چنگیز خان کو علم ہوا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ایک آخری پیغام سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد چنگیز خان خوارزمی سلطنت کو نیست و نابود کرنے کے لیے آندھی طوفان کی طرح نکل پڑا، اور ظاہری سی بات ہے دوستو، وہ جس مقصد کے لیے نکلا تھا اس نے وہ مقصد پورا بھی کیا۔ یوں تو خوارزمی سلطنت کی فوج کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی، جبکہ دوسری طرف منگول افواج کی تعداد 1,20,000 تھی، پر یہاں پر خوارزمی سلطنت کی فوج اپنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود منگولوں سے جیت نہ سکی، کیونکہ سلطان علاء الدین کی ایک غلطی نے ان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنی فوج کو تقسیم کر کے مختلف شہروں میں تعینات کر دیا، جس پر منگولوں نے ایک ایک شہر کو گھیرے میں لے کر تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ منگولوں کی مسلمانوں کے خلاف پہلی کارروائی تھی۔ چنگیز خان نے سب سے پہلے ایترر کے گورنر کو گرفتار کیا اور اس کے تمام سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کو موت کی سزا سنائی اور اس کی آنکھوں اور کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا۔ چنگیز خان اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ اس مہم میں شامل ہوا تھا۔ اس نے صرف 2 سال میں ہی خوارزمی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا اور سلطنت پر مکمل قابض ہو گیا۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنے بیٹے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کی، مگر کافی حد تک ناکام رہا۔ یہ منگولوں کی مسلمانوں کے خلاف پہلی کارروائی تھی اور ان کی پہلی فتح بھی۔ سلطان علاء الدین خوارزمی اپنے بیٹے جلال الدین خوارزمی کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی غلطی کی وجہ سے منگول صرف منگولیا اور چین تک تھے، اب سمرقند اور بخارا تک پہنچ کر قابض ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد سلطان علاء الدین خوارزمی کا انتقال ہو گیا اور جلال الدین سلطان بن گیا، جس کو تاریخ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے بھی جانتی ہے۔
جلال الدین خارزمی کا ٹاکرا افغانستان میں منگولوں کے اس لشکر سے ہوا جس کو چنگیز خان نے سلطان علاء الدین اور اس کے بیٹے کے پیچھے بھیجا تھا۔ یہاں پر سلطان جلال الدین خارزم شاہ نے اپنی 80,000 کی فوج کے ساتھ منگولوں کے لشکر کو بری طرح سے رون ڈالا۔ شکست کا بدلہ لینے کے لیے چنگیز خان خود جلال الدین خارزم شاہ کے پیچھے آیا اور اسے دریائے سندھ کے قریب جا لیا۔ اس ٹاکرے میں، جو کہ ابھی موجودہ پاکستان کا علاقہ ہے، یہاں پر جلال الدین خارزم شاہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ دریائے سندھ کو عبور کر کے ہندوستان بھاگ گیا۔ چنگیز خان نے 20,000 کا لشکر اس کے پیچھے بھیجا اور خود منگولیا واپس چلا گیا۔ جلال الدین خارزم نے اس 20,000 کے لشکر کو ملتان کے قریب اپنے چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ بری طرح سے شکست دی۔ ناظرین، 1227 میں چنگیز خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا اوغتائی خان حکمران بنا۔ اس نے خارزم شاہ کا پیچھا نہ چھوڑا اور اپنے سب سے اعلیٰ کمانڈر اس کے پیچھے بھیجے۔ دوسری طرف دہلی کے سلطان منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سلطان جلال الدین خارزم شاہ نے ایران جانے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے ہی وہ راستے میں منگولوں کے ہتھے چڑھ گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا، اور یوں خارزمی سلطنت ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد چنگیز خان کی اولاد مسلمان حکومتوں پر عذاب بن کر نازل ہوئی۔ خارزمی سلطان کی غلطی نے منگولوں کو چین سے فلسطین تک کا حاکم بنا دیا۔ اوغتائی خان نے ایران، افغانستان، وسطی ایشیائی ممالک کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے عیسائی ریاستوں کو بھی فتح کرنا شروع کر دیا۔ تمام مسلمان حکمران اوغتائی خان کی اطاعت کر چکے تھے اور منگولوں کو ٹیکس ادا کرنے لگے۔ اسی دور میں سلجوقی سلطان غیاث الدین کیسرو نے منگولوں سے بغاوت کر دی۔ اوغتائی خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا گیو خان حکمران بنا۔ اس نے برجو نویان کی قیادت میں ایک لشکر اناطولیہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، جہاں پر سیواس کو صداق کے مقام پر سلجوقی سلطان کو شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر اناطولیہ بھاگ گیا اور گیو خان کی اطاعت قبول کر لی اور ٹیکس ادا کرنے لگا۔ اس شکست کے بعد کسی بھی ریاست نے منگولوں کے خلاف براہ راست جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ گیو خان کے بعد موقع خان منگولوں کا حکمران بن گیا۔ اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو مسلم علاقے فتح کرنے کا حکم دیا۔ اس نے فارس کے نظاری اسماعیل کے خلاف جنگ شروع کر دی اور عباسی خلیفہ سے فوجی امداد مانگی، جس پر عباسی خلیفہ نے فوجی امداد دینے سے انکار کر دیا۔ جب ہلاکو خان فارس کی مہم سے فارغ ہوا تو اس نے 1258 عیسوی میں بغداد پر حملہ کر دیا، جہاں پر 40 روز تک خون کی ہولی کھیلی گئی اور شکست دینے کے بعد اس نے عباسی خلیفہ کو قید کر لیا۔ بہت سے عباسی شہزادوں نے بھاگ کر مملوک سلطنت میں پناہ لی۔ وہ بغداد کو فتح کر چکا تھا اور وہ اس علاقے کا مضبوط حکمران بن چکا تھا۔ وہ علاقے جو اس نے فتح کیے تھے، ان سب کو ملا کر اس نے اپنی چھوٹی سی سلطنت الخانی قائم کر لی۔ 1260 میں ہلاکو نے مملوک سلطان سیف الدین کو ایک پیغام بھیجا، جس میں اس نے لکھا: مشرق و مغرب کے بادشاہوں کے بادشاہ عظیم خان کی جانب سے مملوک سلطان کی جانب، جو ہماری تلواروں سے بچ نکلا۔ ہلاکو نے اس بات کی تنبیہ کی تھی کہ اگر اس نے اطاعت قبول نہ کی تو انجام بہت وحشتناک ہوگا۔ سیف الدین نے پیغام رساں کو قتل کروا دیا اور گردن چوک میں لٹکا دی۔ ہلاکو خان کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے مملوک سلطنت پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں مملوک سلطان کے ساتھ ایوبی فوجیں بھی شامل تھیں، جن کو ہلاکو خان پہلے شکست دے چکا تھا۔ اس جنگ میں ہلاکو خود شامل نہ ہو سکا کیونکہ منگولیا میں حکمرانی کے لیے خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ ہلاکو کا بھائی قبلائی خان حکمران بن چکا تھا اور قبلائی خان کے چھوٹے بھائی نے بغاوت کر دی، جس کو برقے خان کی حمایت حاصل تھی، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ منگول افواج کا سربراہ کتبوگا تھا، جبکہ مملوک فوج کا سربراہ سلطان سیف الدین اور کمانڈر بیبرس تھا۔ یہ وہی کمانڈر بیبرس تھا جو بعد میں مملوک سلطان بنا اور رکن الدین بیبرس کے نام سے مشہور ہوا۔ بیبرس جنگ کے علاقے سے اور منگولوں کے حربوں سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے سلطان سیف الدین نے اسے تمام اختیارات دیے ہوئے تھے۔ جنگ کے آغاز میں اس نے منگولوں پر بھرپور حملے کیے، لیکن اس کے بعد اس نے منگولوں کے ساتھ وہی کیا جو منگول دوسروں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ منگول دوران جنگ پیچھے ہٹنا شروع کرتے اور جب دشمن اپنی جگہ چھوڑ دیتا تو وہ تمام اطراف سے حملہ کر کے دشمن کو شکست دیتے۔ بیبرس نے بھی یہی کیا اور منگول کمانڈر اس چال کو سمجھ نہ سکا
اور یوں منگولوں نے مملوکوں سے بری طرح سے شکست کھائی اور عین جالوت کے مقام کو منگولوں کی قبریں بنا دیا گیا۔ خانہ جنگی کی وجہ سے ہلاکو خان خود بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ برقع خان چنگیز خان کا پوتا تھا اور وہ اس وقت اسلام قبول کر چکا تھا اور وہ بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام پر بہت غصے میں تھا۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق برقع خان نے موقع خان کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے لکھا، ہلاکو نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا اور وقت کے خلیفہ کو قتل کیا، اور میں اللہ کے حکم سے اس کے جرائم کی سزا دوں گا۔ علامہ اقبال نے بھی اس پر ایک شعر لکھا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ چونکہ منگول میں خانہ جنگی تھی، ایک طرف سے مملوکوں سے شکست کھائی ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف سے منگولوں کو برقع خان کا خطرہ تھا، اس لیے ہلاکو خان خود کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ ہلاکو خان نے اپنے کمانڈر کی سربراہی میں 6000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر حلب روانہ کیا۔ وہاں انہوں نے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا اور شام روانہ ہو گئے۔ وہاں منگول فوج کا سامنا مملوک افواج سے ہوا۔ یہاں پر 1500 سپاہیوں کی اس فوج نے منگول فوج کو تاریخ کی سب سے عبرتناک شکست دی۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے مملوک سلطنت پر کوئی حملہ نہیں کیا اور برقع خان کے مستقل خطرے سے نمٹنے کے لیے اس نے گولڈن ہارٹ پر حملہ کر دیا۔ گولڈن ہارٹ پر حملے کے جواب میں برقع خان نے ہلاکو خان کو بری طرح سے شکست دی، جس پر ہلاکو خان نے ایک بار پھر گولڈن ہارٹ پر حملہ کیا اور یہاں پر ہلاکو خان اپنے دوسرے حملے میں کامیاب ہوا اور برقع خان کی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد ہلاکو نے اپنے بیٹے کو برقع خان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یہاں منگولوں کے ہاتھوں ہی شکست ہوئی، بس فرق یہ تھا کہ ایک اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑ رہا تھا۔ اس کے بعد کبھی ہلاکو خان نے گولڈن ہارٹ پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ وہاں سلطان سیف الدین نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور منگولوں کو شکست دے کر ترک اور مسلمان سرداروں کی صاف بحال کی اور وہ واپس شام آ گیا۔ ہلاکو نے اپنے کمانڈر کی سربراہی میں ایک لشکر اناطولیہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، جس کے بعد وہ اناطولیہ پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے 1300 میں اپنی ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے اناطولیہ سے منگولوں کا مکمل صفایا کر دیا۔ یوں منگول ریاست میں خانہ جنگی ہونے کی وجہ سے وسطی ایشیا تک محدود رہ گئے اور پھر منگولیا کی حد تک۔ یوں 150 سال تک 93 لاکھ مربع کلومیٹر پر منگولوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ظلم کی داستان بھی ختم ہوتی گئی۔